أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله، اور جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ عمل بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش مجھے نہ دیا جاتا میرا نامہ عمل۔ پچھلی آیت کریمہ میں اس بندے کا حال بیان ہوا جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نامہ اعمال ملنے پر اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، اور وہ اپنے عزیز و اقارب کو بڑی خوشی خوشی اپنا نامہ اعمال دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے پڑھو، اور پھر کہتا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہوگا اور میں نے اسی لیے تیاری کی، تو آج مجھ پر لطف و کرم ہو گیا۔ اور یہ وہ شخص ہے جس نے آخرت کی تیاری نہیں کی۔ ان میں پہلے نمبر پہ جو کافر ہے، جس نے دین حق کو قبول ہی نہیں کیا، اللہ رسول کو مانا ہی نہیں، تو نامہ اعمال جب بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو پھر افسوس کے ساتھ چلائے گا، واہ ویلا کرے گا، کاش مجھے یہ نہ دیا جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، مجھے اس بات کا علم ہی نہ ہوتا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش میری موت جب آئی تھی تو وہ میرا فیصلہ کر دیتی۔ بھائی تیرا یقین یہ تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہی نہیں، تو کہتا ہے کاش میں زندہ نہ ہوتا، دوبارہ مجھے نہ اٹھایا جاتا، وہ موت جو تھی وہ میرا کام تمام کر دیتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، آج میرا مال بھی کسی کام نہیں آیا۔ دنیا میں جب بندہ رہتا ہے تو مال میں اس کو مال پر فخر ہوتا ہے، مال کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، فلاں میرے سامنے کیا ہے، بڑا اس کو مان ہوتا ہے اپنے مال پر۔ اب وہاں اعتراف کر رہا ہے کہ آج میرا مال بھی میرے کسی کام نہیں ہے۔ یہ مال کام آنے کی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو دنیا کا سارا معاملہ دنیا کا ہے۔ یہ تو جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو ساتھ عمل ہی ہوتا ہے، پھر رشتہ دار بھی پیچھے آ جاتے ہیں، پھر مال بھی پیچھے آ جاتا ہے۔ آخرت میں مال وہی کام دے گا جو جائز طریقے سے خرچ کیا ہے، یا پھر جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ وہ جو اللہ کی راہ میں خدا کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے اس کے کام آنے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، وہ تو بہت کام آئے گا۔ بلکہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو تو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سخی اللہ کا دوست ہے، اگرچہ کوئی گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو مال جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے وہ تو بڑا کام آتا ہے۔ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اس نے مال حاصل بھی جائز طریقے سے اور خرچ بھی صحیح راستے پر ہو تو وہ کام آنے والی چیز ہے۔ ورنہ یہ افسوس کر رہا ہے وہاں کہ آج میرا مال بھی میرے کسی کام نہیں آیا۔
حالانکہ انی سلطانیہ، آج میری بادشاہی بھی فنا ہو گئی ہے۔ دنیا میں تو بادشاہ ہوتا تھا نا جی، دنیا میں بڑا حکمران ہوتا تھا اور اپنی بادشاہی میں اندھا تھا، نہیں اس کو اس وقت پتہ چلتا تھا کہ یہ میں ظلم کر رہا ہوں اور مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، یہ لوگوں کے ساتھ میں زیادتیاں کر رہا ہوں، یہ اپنی پیٹ کی خاطر یا اپنی حکومت کی خاطر اقتدار کو بچانے کے لیے لوگوں کی جانوں سے کھیل رہا ہوں، اپنے مفادات کے لیے لوگوں کے کاروبار تباہ کر رہا ہوں، کسی کو پرواہ نہیں، لوگوں کے گھر برباد کر رہا ہوں، یہ آج پرواہ نہیں، آج نشے میں ہے، وہاں یہ کہے گا کہ آج میری بادشاہی بھی فنا ہو گئی ہے۔ اس دن اللہ فرمائے گا کہ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، کون ہے آج بادشاہ؟ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا زندگی میں کہ بادشاہ صرف حقیقی وہ ہے، بادشاہی اسی کی ہے۔ یہاں سب عارضی طور پہ ہیں، جو کچھ بھی کسی کے پاس ہے اس اپنے اقتدار سے، اس اپنی مالی قوت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کو راضی کر لے، لوگوں کا بھلا کر کے مخلوق کو فائدہ پہنچا کر سرخرو ہو جائے اور اپنی آخرت کو سنوار لے۔ اب وہ یہ واہ ویلا کر رہا ہوگا، خالق کائنات کا حکم ہوگا خضوع ہو، اے فرشتوں اس کو پکڑ لو، فغلو ہو، توق پہنا دو اس کے گلے میں، توق اس کی بدعمالیوں کا توق، اس کے اقتداروں کا توق پہنا دو اس کو، ثم الجحیم صلو، پھر اس کو دوزخ میں جھونک دو، پھینک دو اس کو دوزخ میں، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر 70 گز لمبے زنجیر میں اس کو جکڑ دو۔ یہ اب تواضع ہو رہی ہے، اللہ کے منکر کی تواضع ہو رہی ہے کہ دوزخ میں چونکو اس کو اور 70 گز لمبے زنجیر میں اس کو جکڑ دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظمت والے رب کو نہیں مانتا تھا، یہ عظمت والے رب کو نہیں مانتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ مسکین کے کھانے پر لوگوں کو ترغیب نہیں دلواتا تھا، لوگ بھوکے مر رہے تھے، اس کے پاس سب کچھ تھا، نہ اپنی جیب سے ان پہ خرچ کرتا تھا، نہ کسی کو کھانا کھلانے دیتا تھا، اور ترغیب بھی نہیں دیتا تھا کہ ان کی مدد کرو، یہ جو حاجت مند ہیں، یہ کام بھی نہیں کرتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، بس آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں۔ دنیا میں تو جتنے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں اتنے زیادہ دوست ہوتے ہیں، جتنا وہ مالدار یا منصب والا ہوتا ہے اتنے اس کے زیادہ دوست ہوتے ہیں اپنے اپنے مفاد کے لیے۔ آج کوئی دوست نہیں، آج کوئی اس کا حال پوچھنے والا نہیں ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، کوئی کھانا نہیں ہوگا اس کے لیے سوائے پیپ کے، وہ زخموں سے جو نکلا ہوا مواد ہوتا ہے گندا، جس کو بندہ دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ اس کے کھانے کے کھانا طلب کرے گا، وہ اس کو دیا جائے گا۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اس کو صرف خطا کار خود کھاتے ہیں، صرف گناہ گار اس کو کھاتے ہیں، یہ اس کے کھانے کے لیے ہوگا۔ اللہ پاک نے سب کچھ کھول کر بیان کر دیا ہے، اب بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے سننے کے بعد جو بندہ اس عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچانے کی کوشش کرتا، اس کے اپنے نصیب ہے، پھر وہ جانا ہی اسی طرف چاہتا ہے۔ اللہ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، سب کچھ کھول کر بیان کر دیا ہے کہ جو یہ کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا، جو یہ کرے گا نیکیوں کا بدلہ اس طرح ملے گا، اس کو خوشیاں ملے گی، اس کو عزتیں ملیں گی، اس کو تو عظمتیں ملیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے نتیجے میں اس کو اس قسم کا عذاب ہوگا جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔